لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی گرامی الحمدللہ عید الاضحیٰ کے بھی قربانی کے اہم فریضے سے تقریباً ہم سبکدوش ہو چکے ہیں اور آج عید کا تیسرا دن ہے۔ یہ ایک موقع ہمارے لیے اور یہ جو پورا جیسے کہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ ذی الحج کا یہ عشرہ مبارک ترین عشرہ ہے۔ پھر عشرہ تو یعنی 10 کو ختم ہو گیا تھا، 11، 12 اور یہ 13 جب تک ایام یہ جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، جب تک تکبیرات تشریق چلیں گی، یہ سارے مبارک اوقات ہیں۔ ان مبارک اوقات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر کرنی چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، میں نے جو موضوع آج کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے نیکیاں ضائع کرنے والے اعمال، کہ ایک طرف تو فکر کرنی ہے کہ ہم نیکیاں کمائیں، اور دوسری طرف یہ فکر کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو بجائے کمانے کے ہم نیکیاں گنوائیں۔ تو کہیں ہم سے ایسی کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑتے رہنا ہے، اپنے گریبان میں بار بار جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے سورہ فرقان کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ 19ویں پارے کی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اس دن ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کے عمل کو اس طرح سے ضائع کر دیں گے جیسے ہوا میں اڑائیں گے مٹی اور گرد و غبار۔ جس طرح سے مٹی اور گرد و غبار اڑ جاتا ہے، ایسے ہی ان لوگوں کے اعمال اڑ جائیں گے، ان کو اڑا دیا جائے گا۔ عمل بھی کیا، محنت بھی کی، بعض اوقات پیسہ بھی خرچ کیا، لیکن سب عقارت کو کیا۔ اور اسی چیز کو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اس طرح سے سمجھایا گیا سورہ کہف میں 16ویں پارے میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں عمل کے اعتبار سے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں
اپنے اعمال کو کھو دیا، گمراہ ہو گئے، ساری ان کی کوششیں بیکار ہو گئیں. ایک طرف کوششیں بیکار، دوسری طرف وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے اعمال ان کے کوئی کام نہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کافر جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا، اللہ کی اس ملاقات کو جھٹلایا، تو اس کی وجہ سے ان کے اعمال حبط کر لیے گئے، ضائع ہو گئے ان کے اعمال. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ان کے جو اعمال ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہوگا، بے وزن ہوں گے ان کے اعمال. تو قرآن کریم کی اس دوسری آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں تو خاص طور سے تذکرہ ہے وضاحت کے ساتھ کہ کفار کے اعمال حبس ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. عمل بھی کریں گے، نیکیاں بظاہر اچھے کام کریں گے، لوگوں کے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کریں گے اور بہت سارے اچھے کاموں میں حصہ لیں گے، لیکن وہ اچھے کام ان کی کوئی قیامت کے اعتبار سے ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوں گے. تو قرآن کریم کی یہ ایک آیت ہے، اس کے علاوہ تقریباً 13، 14 اور غالباً تقریباً 15 جگہوں پر بار بار حبط اعمال کا ذکر ہے، اعمال کا حبط ہو جانا، اور اس کا تعلق کافروں سے. قرآن کریم میں اعمال کے ضائع ہونے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے حبط عمل، برباد ہو جانا، اکارت ہو جانا، باطل ہو جانا. کہیں فرمایا کہ خسارہ پانے والوں میں سے وہ ہو جائیں. مختلف مثالیں دی گئیں. کہیں ایک مثال یہ دی گئی چٹان کے اوپر کی مٹی جو بارش سے بہہ جاتی ہے، چٹان ہو اس کے اوپر مٹی ہو اور بارش کی وجہ سے مٹی بہہ جائے، تو ایسے ہی انہوں نے نیکی کی اور نیکی ان کی بہہ گئی تھی. اور بہنے کی وجہ کیا ہے؟ نیت کی خرابی. ایمان والوں کو ہدایت کی گئی کہ تم اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر یا دوسرے کو تکلیف پہنچا کر. صدقہ خیرات بھی کیا، دوسرے کی مدد بھی کی اور احسان جتا رہے ہیں، تمہیں بتایا میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا دوستوں، اور اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کہہ رہے اس کی کیا حیثیت ہے ہمیں معلوم ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ کیا 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 ہے. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ احسان بھی جتایا جا رہا ہے، تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے. اسی بات کو قرآن کریم نے کسی اور جگہ زندگی بھر کی کمائی آگ جو ہے آ کر جھلس کر رکھ دے، اس طرح سے سمجھایا. اور ایسے شخص کے ساتھ یہ ہو جس کی کم سن اولاد بھی ہو. فرمایا فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. مثال دی گئی کہ زندگی کی بھر کی کمائی اس نے ایک جگہ رکھی ہوئی تھی، آگ آ کر جھلس کر اس نے رکھ دیا. اور یہ معاملہ کب ہوا کہ اب اس کا ایک طرف بڑھاپا ہے، دوسری طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بظاہر اب اس کے کہنا چاہیے کہ آگے بڑھنے کے کوئی چانس نہیں ہے، کوئی کہنا چاہیے ترقی کرنے کے امکانات نہیں ہیں. یہ مثال اس شخص کے لیے دی گئی جو نیکیاں کرتا بھی ہے اور گنواتا بھی ہے. پھر اسی کو ایک اور جگہ قرآن کریم میں کوکری وادی کے اوپر تعمیر سے تعبیر کیا گیا. فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نار. ایک تو وہ شخص ہے جو کہ اپنی نیکیوں کی بنیاد رکھتا ہے تقوی کے اوپر، سبحان اللہ، تو بڑی اچھی بات ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف وہ شخص ہے جو اپنی نیکی کی بنیاد کس چیز پر رکھتا ہے؟ ریاکاری پر، دکھلاوے پر، اذیت دینے پر. تو فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دوسری کا حال ایسا ہے جیسے کھوکھلی وادی کے اوپر کوئی تعمیر کی جاتی ہے، اس کے اوپر تعمیر کریں گے تو وہ تعمیر پائیدار نہیں ہوگی. یعنی یہی حال اس کی نیکیوں کا ہے. تو نیکی اور برائی اس کے مطابق کچھ تو ضابطے مقرر ہیں. مثلا ایک ضابطہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایسی اچھے عمل کیے لیکن دنیا میں ان کو سب کچھ مل گیا. نیکی کا ایک طریقہ یہ کہ نیکی کا صرف دنیا میں ہی مل جائے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں.
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسا عمل ویسی جزا، آخرت میں یہ جزا جو ہے یہ اس کو نیکی کا صلہ ملے گا عمل کے لحاظ سے، جیسا عمل ہوگا اس کے لحاظ سے اس کو جزا ملے گی۔ اور نیکی اور بدی کے معاملے میں جو ضابطے اور قانون مقرر ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر ایک برائی کی ہے تو بدلے میں ایک برائی ہی لکھی جائے گی، اور اگر ایک نیکی کی ہے تو نیکی کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور یہ جو 10 بتایا یہ منیمم ہے، یہ کم سے کم ہے، 10 سے بڑھ کر وہ آگے بڑھتا رہے گا اور 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا بھی کوئی ضروری نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے نیکیوں کا اجر بڑھاتے جائیں گے۔ تو نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھاتے جائیں گے کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس نے نیکی کی ہے پورے اخلاص کے ساتھ، خلوص کو دیکھا جائے گا، خلوص جو ہے اس کا وزن ہوگا اور اسی کے لحاظ سے اس کی نیکیوں کا اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر نیکی اور بدی کے بارے میں جو قانون ہیں، قوانین بنے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ ایک شخص ایک نیک عمل مسلسل کر رہا تھا، کسی عذر کی وجہ سے اس نے وہ عمل نہیں کیا، بیمار ہو گیا، کہیں سفر پہ چلا گیا، تو فرمایا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، وہ اپنا اس معمول اور وظیفہ جو اس پہ عمل نہیں کر رہا، پھر بھی اس کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھی جا رہی ہے کیونکہ اس کا معمول تھا اور اس کا ارادہ تھا کرنے کا، لیکن عذر کی بنا پر اس نے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح سے نیکی اور بدی کے جو قوانین ہیں اس میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ بسا اوقات آدمی نیکی کرتا نہیں ہے، صرف نیکی کرنے کی آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اس تمنا پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرما دیتے ہیں، اس کے جذبے کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر نیکی اور برائی کے جو قوانین ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس نے کچھ اچھے کام کیے تھے، اب اگر اسلام نہیں لایا، اس سے پہلے اچھے کام کیے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ اس کے اچھے عمل نہیں کہہ جائیں گے، وہ اس کے کوئی فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک شخص نے پہلے اچھے عمل کیے تھے، پھر وہ اسلام لے آیا، اب وہ سارے عمل جو ہے اس کی نیکیاں بن کر اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوں گی، تو نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا ان نیکیوں کی بنا پر جو اس نے زمانے جاہلیت میں کی، اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ وہ ایمان لے آیا، ایمان کی وجہ سے پچھلی نیکیاں بھی اس کے کام آ رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک نیکی کرتا ہے، بظاہر اس نے آج نیکی کی، اجر مل گیا اور نیکی ختم، اجر بھی ختم، لیکن دوسری طرف بعض نیکیاں وہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ثواب جاریہ، کہ نیکی آج کی ہے اور وہ ثواب جاری ہے اس کا، وہ اس دنیا میں رہے نہ رہے، مسجد کے لیے اور دیگر بہت سارے کاموں کے لیے صدقات جاریہ میں اس نے صرف کیا، تو وہ صدقہ جاریہ بن کر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، اس کا فائدہ اسے حاصل ہو رہا ہے باوجود اس کے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو نیکی کے لیے جہاں یہ فائدہ ہے کہ نیکی کی اگر آپ نے بنیاد ڈال دی، نیک کام کر کے چلے گئے تو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ خبردار رہنا چاہیے کہ برائی کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کسی برے کام کی بنیاد ڈال دی تو جہاں ثواب جاریہ ہے، حسنات جاریہ ہے، وہاں سیئات جاریہ ہے۔ اب ایک شخص نے ایک غلط کام کی بنیاد ڈال دی، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد جتنے لوگ وہ غلط کام کریں گے سارا گناہ اس کے لیے لکھا جائے، مسلسل سیئات جاریہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو قوانین مقرر کیے گئے ہیں اس میں سے ایک قانون یہ ہے کہ ہر پیش رو گروہ کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ فرمایا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو عذاب دیں دگنا بڑھا کر، ہر پیش رو کے لیے دوہرا عذاب۔ اور آگے کے لیے ایک قانون یہ بھی ہے کہ دعائے مغفرت کی وجہ سے برائی کا بدلہ نہیں ملے گا۔ ایک شخص انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہونا کوئی خاص بات نہیں، بشر ہے تو انسان ہے، خطا کا بدلہ ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ جیسی غلطی ہو فوراً جلدی ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو اگر اس نے مغفرت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور مغفرت کی دعا مانگی تو اس کی وجہ سے برائی کا بدلہ اسے نہیں ملے گا۔ اور مزید اضافہ یہ کہ نامہ اعمال سے اس کی خطائیں جو ہیں وہ مٹ جائیں گی،
قرآن کریم نے اس کو کفارہ سیئات سے ضابط کیا ہے. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہیں وہ سیئات کو لے جانے والی ہیں. اور اسی طرح سے کبیرہ گناہوں سے اگر ایک شخص بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ حبط عمل جو کہلاتا ہے، ایک شخص کام کرتا ہے اور اسے وہ کام اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا اجر و ثواب کے اعتبار سے، تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجیے. نمبر ایک، اس کا تعلق کافروں سے، کافر، مشرک، منافق بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے جو نچلا درجہ ہوگا اس میں جہنم کے درجے میں رکھے جائیں گے. گویا منافق کا عمل ایسا ہے جسے کہنا چاہیے خسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں. کفار کا بھی یہی حال ہے. اب آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، کفار میں، مشرکین میں بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو بظاہر انہوں نے اپنے آپ کو بڑی مشقتوں میں ڈالا ہوا ہے. ہندوؤں کے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہیں وہاں گنگا کے کنارے اور مسلسل مشقتوں میں لگے ہوئے ہیں. ایسی مشقت کہ عقل حیران ہو جائے. کسی نے ایک ہاتھ بلند کیا ہوا ہے تو بس ہاتھ اس کا ایسے ہی کھڑا رہے گا، کھڑے کھڑے ہاتھ سوکھ جائے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے ثواب کا کام کر رہا ہوں. کسی نے جو ہے سانس کو کھینچا ہوا ہے اور وہ دیر تک سانس روکے ہوئے ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ حب سے دم جو ہے یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، اس سے فائدہ ہوگا. اس سے پوچھو کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، اپنے آپ کو اس مشقت میں کیوں ڈالا ہوا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ میں بھگوان کو راضی کرنا چاہتا ہوں. بظاہر کو سمجھ رہا ہے کہ ان کاموں کا اسے اجر و ثواب ملے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام ایسا کر رہا ہے بنیادی طور پر کافر ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے. ایسے لوگوں کے اعمال ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام اس نے جو ہے نا یہ اپنے دماغ سے گھڑا ہوا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا نہیں ہے، لہذا ایسے تمام اعمال جو ہیں مردود ہیں، وہ ضائع کر دیے جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. پورا قرآن کریم بھرا ہوا ہے کفار، مشرکین اور منافقین کے حبط اعمال سے، جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے. اب آئیے دوسری قسم کی طرف، جن کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج کا موضوع ہے نیکیاں ضائع کرنے والے اعمال. ہم نے الحمدللہ ابھی ان دنوں میں بڑی نیکیاں کمائی ہیں، قربانی کی، یہ بھی نیکی کا کام ہے، اور بہت سارے کام جس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی لوگوں نے نیکیاں کمائی ہیں. تو کمانا الگ ہے، ساتھ ہی ساتھ فکر مند رہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر کمائی اور ادھر گنوائی، تو اپنے آپ کو گنوانے سے بچانا ہے. تو جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، میں نے کہا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو کافر، مشرک، منافق، ان کا تو ذکر ہو گیا. اب آئیے مسلمانوں کی طرف. خطرناک بات یہ ہے کہ ایک شخص عمل کر رہا ہے، مسلمان بھی ہے، خوش بھی ہو رہا ہے. وہ خوش کس بات پہ ہو رہا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن اس کا عمل بھی ضائع ہو رہا ہے. کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ نمبر ایک، ریاکاری کی وجہ سے. علماء سے آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بھائی اس دنیا میں اس نے جتنا علم حاصل کیا اور جتنا علم دوسروں تک پہنچایا یہ سب بیکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگوں پر روک پڑے، میرے علم کا روک لوگوں پر پڑے، میں جو کچھ بول رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کی نیت سے اس کا سارا عمل اس کے لیے بیکار ہو گیا. ایک شخص کو لایا جائے گا جو مجاہد ہے، جہاد میں اس نے حصہ لیا، لیکن اس کی وہ نیکی بھی ضائع ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جہاد میں حصہ لیا تھا تاکہ لوگ مجھے مجاہد کہیں. تو ارشاد ہوگا کہ ان کو مجاہد کہہ دیا گیا، جاؤ تمہارے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں. ایک شخص نے سخاوت کے دریا بہا دیے تھے اور خوب سخاوت کیا کرتا تھا، لیکن وہاں اس کی وہ سخاوت کام نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سخاوت اس لیے کی تھی تاکہ لوگ دنیا میں اسے سخی کہیں، اور فرمایا کہ وہاں اعلان ہو جائے گا سخی کہہ دیا گیا، اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں. تو دو مسلمانوں کے اندر بھی دو کیٹیگری ہیں. پہلی کیٹیگری میں نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو کام کرتے ہیں نیکی کے لیکن ریاکاری کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے، ان کے اعمال ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، ضائع ہو جائیں گے.
اور مسلمانوں میں سے ہی دوسرے وہ لوگ ہیں جو بظاہر اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھے کام شریعت کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ اپنی طرف سے انہوں نے نیکی سمجھا اور نیکی سمجھ کر کرنے لگے، جسے شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے بدعت۔ بدعت کیا چیز ہے؟ شریعت نے ایک کام بتایا نہیں ہے، ایک شخص وہ کام کر رہا ہے اور ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، ثواب سمجھ رہا ہے، یہ چیز ہے بدعت۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار کام ہیں جو بڑی عبادت سمجھ کر کیے جاتے ہیں، جبکہ ایسے کاموں کا شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ایسے کاموں کو احادیث مبارکہ میں شر الامور سے تعبیر کیا گیا، بدترین کام شر الامور محدثاتها، فرمایا کہ سب سے بدترین کام یہ بدعتیں ہیں، کیونکہ بدعت گناہوں سے بھی بدتر چیز ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے والا کم از کم دل میں تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور جب دل میں سوچتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، جبکہ بدعت پر عمل کرنے والا وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے میں بڑے ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ ایک شخص شراب پی رہا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو یہ کام کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ لیکن ایک شخص بدعات پر عمل کر رہا ہے تو بدعت کو وہ ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اگر کوئی روکے اس سے تو کہتا ہے اس میں کیا ہے۔ بے شمار کام ہمارے ماحول معاشرے میں ایسے ہو رہے ہیں جو دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، اور کرنے والا کر رہا ہے اس خیال سے کہ مجھے ثواب ملے گا، اسے ثواب بالکل نہیں ملے گا بلکہ اسے گناہ ہوگا۔ بے شمار کام ہے، ایک ہوتی ہے عملی کوتاہی اور ایک ہوتی ہے اعتقادی لحاظ سے کوتاہی۔ عملی کوتاہی اس کا کہنا چاہیے سوچا جا سکتا ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اعتقاد کے لحاظ سے اگر کوتاہی ہو تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اعتقادی کوتاہی یہ ہے کہ ناحق کو حق سمجھ کر کر رہا ہے، نہ صرف حق سمجھ کر کر رہا ہے بلکہ ثواب کا متوقع ہے، ایسا شخص جو ہے دین کا موجد بن جاتا ہے، جبکہ دین کی موجد ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ہستی ہے، شریعت کی اتباع نہیں ہے۔ جو شخص ان کاموں کو کر رہا ہے وہ شریعت کی اتباع نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے۔ دین نام ہے اتباع کا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنے کا نام دین نہیں ہے۔ اور اس کو مزید اس طرح سے سمجھ لی کہ عربی زبان میں دو الفاظ ہیں، ایک لفظ اتباع کے معنی پیروی کرنا، سر جھکا دینا، فرما برداری کرنا، اور ایک لفظ ابتداء کے معنی ایجاد کر دینا۔ تو ہمارے دین میں ایجاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اپنے متعلق فرماتے انی متبع ولست بمبتدع، میں اتباع کرنے والا ہوں، پیروی کرنے والا ہوں سنت کی، میں دین کے اندر کوئی نئی باتیں ایجاد کرنے والا نہیں۔ تو بدعت کے لغوی معنی ہوئے نئی چیز۔ اب جب نئی چیز کا لفظ کہا تو کہنے والا کہے گا بھائی ہم جس دور میں گزر رہے ہیں کوئی بھی پرانی چیز نہیں، ساری چیزیں نہیں ہیں، ہوائی جہاز میں ہم سفر کر رہے ہیں، مشینری ہمارے پاس ایک سے ایک ہے، یہ تو اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھی، تو ان چیزوں کا استعمال بھی گویا کہ بدعت ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ ان چیزوں کے استعمال کے بعد آدمی یہ نہیں سوچتا کہ اس سے مجھے ثواب ملے گا، کہ میں ہوائی جہاز میں سفر کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، یا میں پرانی مشینری استعمال کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ نہیں، یہ تو دنیا کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ اصل بات ہو رہی ہے کہ دین کے لحاظ سے کوئی چیز مسلمانوں کے اولین دور میں جن چیزوں کی کیا کہنا چاہیے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، آج اگر موجود ہیں تو ایجادات سے فائدہ اٹھانے سے ہمارا دین ہمیں روک نہیں رہا، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے شریعت کی اصطلاح۔ شریعت کی اصطلاح میں دین میں کوئی نیا طریقہ اپنی طرف سے لازم کر لینا، مستحب قرار دینا، یہ مسنون قرار دینا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نہیں قرار دیے انہیں سنت سمجھ کر کرنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ شریعت کے بتائے ہوئے آسان کام کو اس کے اندر کچھ قیودات کا اضافہ کر دینا، یہ بھی بدعت کے حکم ہے۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، ایصال ثواب پہنچانے کے لیے شریعت نے ہمیں اتنی سہولت دی ہے کہ ہم ہر ایک کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، صرف مردوں کو نہیں زندوں کو بھی۔ میں ابھی 2 رکعت نفل نماز پڑھوں، کوئی تلاوت کروں، کوئی ذکر و اذکار کروں اور یہ نیت کروں کہ اللہ یہ اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے،
وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہے، میں یہ نیت کر لوں کہ مفتی صاحب کو اس پہ ثواب پہنچ جائے، تو ثواب پہنچ جائے گا۔ ہر شخص کو آزادی ہے، وہ جسے چاہے ثواب پہنچائے، نیک عمل کر لے اور پھر دل میں یہ نیت کر لے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے۔ وہ فلاں شخص زندہ ہو یا مردہ ہو، جب آپ نے نیت کر دی تو ثواب پہنچ جائے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو شریعت کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ اس میں نہ دن کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ کسی خاص عمل کی قید ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص دین کی بات تحریری شکل میں مسلمانوں تک پہنچا رہا ہے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بدعت میں شامل نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحریر لکھ کر نہیں دی، لیکن دین کی بات ہے اور دین کی بات کو آگے پہنچایا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حکم ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے پہنچاؤ، تو پہنچا رہا ہے، زبانی پہنچائے، تحریری پہنچائے، عملی طور پر پہنچائے، جس طرح سے بھی پہنچائے۔ تو میں نے صرف ایک مثال دی ایصال ثواب کا، جو طریقہ شریعت نے بتایا وہ بڑا سیدھا سادہ ہے، اور ہمارے یہاں ہمارے ماحول معاشرے میں رسومات میں اس کو قید کر دیا گیا ہے۔ بدعات کے انبار میں کہیں تیجا اس کا نام ہے، کہیں 10واں نام ہے، کہیں 20واں نام ہے، کہیں 40واں نام ہے، کہیں برسی کے نام سے کہہ دیے، اور اگر کوئی روکے تو کہتے ہیں اس میں کہہ دیے کہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ بھائی قرآن تو آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ دین میں اضافہ ہے۔ دین نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا، جو طریقہ دین نے بتلایا ہے اس طریقے پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر ان حدود و قیود کو پھلانگ کے آگے چلے جائیں گے تو پھر وہ دین نہیں کہلائے گا۔ مختصر سی بات ہے، اذان سے پہلے درود و سلام یہ ہماری شریعت نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اب ایک شخص اگر اذان سے پہلے شروع ہو جاتا ہے درود شریف پڑھنا، تو درود شریف پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اذان سے پہلے درود شریف ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ جب نہیں سکھایا گیا تو اس کو اب وہ شخص کر رہا ہے کہ کیوں کر رہا ہے؟ دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ جب دین سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل شرعی اعتبار سے درست نہیں، یہ بدعت ہے۔ اور آگے چاہیے، ہمارے یہاں پر بہت سارے کام ایسے ہونے، کہنے والا کہے گا یہ بھی بدعت ہے۔ بھائی یہ تبلیغ والے تبلیغی نصاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یہ مدارس کا نظام ہے، وہاں اس وقت تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں، خیر القرون میں اس کا نظم نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ دین سیکھ رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، دین سیکھنے اور دین سکھانے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں پر اگر ایک شخص عمل کر رہا ہے تو بالکل شرعی اعتبار سے درست ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ طریقہ مسنون ہے، یہاں آ کے بات خراب ہو جاتی ہے کہ ایک شخص عمل ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ طریقہ مسنون ہے، اگر کسی نے اسی عمل کو سنت قرار دے دیا تو یہی عمل پھر بدعت ہو جائے گا، یہی عمل پھر اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جائے گا۔ نیک عمل کرنا ہے اور نیک عمل کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے کہ نیک عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں اور ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے فکر کرنی ہے، معلومات حاصل کرنی ہے کہ ہماری کون کون سی نیکی ایسی ہے جو کہ ضائع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ ابھی الحمدللہ یہ سارے دن جو چل رہے ہیں بڑے مبارک دن، مبارک راتیں ہیں، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی، قربانی کے فریضے سے ہم سبکدوش ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اپنی اسی قربانی کو بڑا چڑھا کے بیان کر رہا ہے، میں نے صاحب اتنے لاکھ کا یہ جانور خریدا اور میں نے یہ کام کیا اور میں نے یہ کام کیا، یہ جو میں ہے یہ لے ڈوبے گی، یہ اسے لے ڈوبے گی۔ اس نے بہت بڑا نیکی کا کام کیا لیکن اجر و ثواب اسے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے یہ سارا کام دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ تو اپنے اعمال پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ ہم نیک عمل بھی کریں اور پھر ضائع بھی ہو جائے۔ لہذا اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو